قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ان اہل اللہ کے مقام و مرتبے کو بھی بیان فرمایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے بڑا جو اعزاز ہے، شرف ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعام و اکرام کا سلسلہ ہے اور ان کا حسین جو انجام ہے، ٹھکانہ ہے، اس کو بیان فرمایا گیا۔ سورہ نبا کی چند آیات بینات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے کہ ان للمتقین مفازا، کہ بے شک متقین کے لیے کامیابی کی جگہ ہے، حدائق و اعنابا، کہ اس میں باغات ہیں اور انگوروں کی بیلیں ہیں، وکواعب اترابا، اور نوجوان ہم عمر بیویاں ہیں، وکأسن دہاقا، اور چھلکتے ہوئے پاکیزہ جام ہیں، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، کہ اس میں نہ کوئی لغو بات سنیں گے اور نہ وہ ایک دوسرے کی تکذیب کریں گے۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، آپ کے رب کی طرف سے یہ جزا ہوگی اور نہایت کافی عطا ہوگی۔ ان آیات بینات میں اللہ رب العالمین نے اہل جنت کے لیے جو اس کی طرف سے انعام و اکرام کا سلسلہ ہے، نوازشیں ہیں، الطاف و عنایت کی بارشوں کا جو سلسلہ ہوگا، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بڑی نعمتوں کا ان کے لیے اعلان فرمایا گیا اور اس کی تفصیل بیان فرمائی گئی۔ اور اگر سورہ نبا کی جو اس سے گزشتہ آیات ہیں ان سے متعلق ہم جائزہ لیں تو ان آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی مختلف اقسام، ان پر عذاب کی اقسام جو ہے، سختیاں ہیں، اور بدترین جو ان کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، اس کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا گیا۔ اور اسی لیے ہم قرآن کریم کا اگر جائزہ لیں، از اول تا آخر قرآن کو ہم دیکھیں تو اسلوب قرآن یہ ہے کہ جہاں مومنین کا تذکرہ کیا جاتا ہے، متقین کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ان کے اعمال کا، ان کے کردار کا اور ان کے انجام کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ جو اہل اللہ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارتے ہیں اور وہ اپنی زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے تگ و دو کرتے رہتے ہیں، کوشش میں رہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کسی طرح راضی ہو جائے، اور ان کے لیے پھر آخرت میں اللہ کی بارگاہ سے اعزاز و اکرام کیا ہے، انجام کیا ہے، اس کو قرآن کریم نے جہاں بیان فرمایا، ہم دیکھیں کہ متصلاً اسی کے ساتھ ساتھ جو نافرمان ہیں، باغی ہیں، سرکش ہیں، اور جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی اور ان بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کے قہر و غضب میں مبتلا ہوئے، تو متصلاً اللہ تعالیٰ ان کا بھی تذکرہ فرماتا ہے، اور ان کا تذکرہ فرمانے کے ساتھ ساتھ ان کے جو برے کرتوت ہیں، بدعمالیاں، اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، پھر ان کا جو بدترین انجام ہے اس کو بیان فرمایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی قرآن پڑھنے سننے والا ہے اس کے سامنے یہ دونوں گروہ ہونے چاہیے، دونوں راستے ہوں، کہ اگر نیکی کے راستے پر چلے گا تو اس کے سامنے راستہ بھی ہو اور اس کا انجام بھی ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر بدوں کے راستے پر چلے گا، اللہ کے نافرمانوں کے راستے پر چلے گا، ان کے کرتوت اور ان کے اعمال کو اختیار کرے گا، تو اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ راستہ کہاں جا کر اختتام پذیر ہوتا ہے، اس کا انجام ٹھکانہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے قبل کفار سے متعلق تذکرہ فرمایا کہ جنہوں نے نافرمانیاں، بدعمالیاں اور اللہ کے قہر و غضب کا اس کو دعوت دی اور ایسے اعمال کیے جو اللہ کی رحمتوں سے محروم کرنے والے، تو ان کے لیے جو عذاب کی مختلف اقسام ہیں، سختیاں ہیں، اور بدترین جو عذاب ہے اس کو بیان فرمایا گیا۔ تو اب یہاں مومنین کے لیے بڑی بشارتیں، بڑی خوشخبریاں فرمائی جا رہی ہیں کہ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے ان کے لیے بڑی کامیابی ہے، ان کے لیے عظیم الشان باغات ہیں، اور وہ باغات ایسے کہ انسان کی سوچ، اس کی فہم، اس کے تصور میں وہ ساری نعمتیں نہیں آ سکتی، کہ کسی انسان نے وہ نہ دیکھی ہیں، نہ اس کے بارے میں دل میں خیال آیا ہے، نہ کبھی وہ سوچ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے ان کے لیے اتنے بڑے اعزاز و شرف کا معاملہ کیا جائے گا۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے دونوں راستے بیان فرمائے، اور ان دونوں راستوں میں سے کسی بھی راستے کو چننا یہ انسان کے اختیار میں دے دیا، یعنی اللہ تعالیٰ تقوی یا گناہ دونوں راستوں میں کسی پر جبر نہیں کرتا، یہ انسان کا اپنا عمل ہوتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ انسان کو فجور بھی الہام فرما دیا اور تقوی بھی الہام فرما دیا، یہ دونوں راستے بیان فرما دیے کہ تم اس راستے پر جاؤ گے، اس کا انجام بھی تمہارے سامنے ہے، ہم نے وہ بھی بیان فرما دیا، اور دوسرے راستے یعنی فجور گناہ کے راستے پر چلو گے تو اس کا بدترین انجام وہ تمہارے سامنے ہے۔ اب انسان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، عبادات کا، ریاضات کا، مجاہدوں کا اہتمام کرتا ہے،
یا پھر اس کے علاوہ جو دوسرا راستہ اس کو اختیار کرتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے بڑے انعام و اکرام کا تذکرہ فرمایا۔ متقی کیا ہے اور تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ کہ جس پر چل کر، جس راستے پر گامزن رہ کر انسان متقی ہونے کا اعزاز حاصل کرتا ہے۔ تو اس کی بے شمار تعریفات فرمائی گئی۔ بڑی آسان سی تعریف یہ ہے کہ انسان ہر اس فعل کو اختیار کرے جو اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم و تاکید فرمائی، اور ہر اس کام سے بچنے کی، اس سے گریز کرنے کی کوشش کرے اور اس سے پرہیز کرے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی اور نافرمانی کا باعث ہے۔ یعنی یہ تقوی ہے کہ جو جو چیزیں اللہ نے ہم سے تقاضا فرمائی، جو حکم فرمایا گیا کہ یہ کرنا ہے، اس کو کیا جائے، اور جن چیزوں سے باز رہنے کا حکم فرمایا گیا اس سے باز رہا جائے۔ یہ تقوی ہے کہ اگر اس راستے پر انسان چلے گا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے متقی ہونے کا شرف و سعادت عطا فرمائی جائے گی، اور متقین کے جتنے اعزازات ہیں، جتنے اکرام اور جتنے انعام کا جو سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی وہ عطا فرمائے گا۔